لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ سلسلہ قادریہ رضویہ کے عظیم الشان بزرگ حضرت سیدنا ابوبکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 27 ذی الحج 335 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 27 ذی الحج آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تا آخر پورے بیان کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے مشہور بزرگ حضرت ابوبکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے فوت شدہ انتقال شدہ پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، یعنی آپ کے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کو آپ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تمہارا انتقال ہو گیا ہے، مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوا؟ اچھا رہا برا رہا؟ تو وہ پڑوسی بولا، مجھے بڑی سختیوں سے واسطہ پڑا۔ پڑوسی کا جواب تھا کہ بڑی سختیوں بڑی پریشانیوں سے میرا سامنا پڑا۔ منکر نکیر قبر میں امتحان لینے والے فرشتوں کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے بن نہیں پڑ رہے تھے، سوالوں کے جواب بھی میں نہیں دے پا رہا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے۔ جب سوالوں کے جواب بھی نہیں بن پڑ رہے تھے تو ایسا خیال آیا ان کو کہ شاید میرا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ دنیا میں زبان کا غیر ضروری استعمال، اس کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے کہ تمہیں سوالوں کے جوابات نہیں بن رہے ہیں۔ اب عذاب کے فرشتے، وہ پڑوسی کہنے لگے کہ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو بڑے خوبصورت اور خوشبودار تھے، وہ میرے آپ طرف آنے والے عذاب کے درمیان رکاوٹ بن گئے، حائل ہو گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے۔ وہ جو خوبصورت شخص آئے انہوں نے سوالوں کے جوابات بھی یاد دلائے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہو گیا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پڑوسی شیخ ابوبکر شبلی سے کہا کہ میں نے اس بزرگ سے جنہوں نے مجھے سوالوں کے جوابات یاد دلائے، میں نے اس بزرگ سے عرض کی، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تمہارے بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری مدد کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی زبان کا غیر ضروری استعمال، اس کی وجہ سے سوالوں کے جواب نہیں بن پڑ رہے تھے، لیکن اسی زبان سے وہ بندہ کثرت سے رسول کریم علیہ السلام پر درود بھی پڑھ رہا تھا۔ درود کی برکتوں سے ایک خوبصورت شخص کی پیدائش ہوئی اور وہ قبر سے لے کر آخرت کے تمام مشکلات میں اس کی مدد کرنے کے لیے اللہ کریم نے اس کو مقرر فرمایا۔ شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پڑوسی کا یہ واقعہ القول البدیع صفحہ 260 میں تحریر ہے۔ جہاں درود پاک کی فضیلت سمجھ میں آئی، وہیں پر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ زبان کا غیر ضروری استعمال یہ قبر میں مشکل کھڑا کر سکتا ہے، اس لیے اپنے زبان کا درست استعمال کیا کریں۔ کاش کہ ہمیں یہ ہو جائے کہ بالکل درود پاک جو پڑھیں اور زبان کا غیر ضروری استعمال کرنے سے بچیں۔ آپ نے درود پاک کی برکت دیکھی، کاش ہم بھی درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ سلسلہ قادریہ رضویہ کے 12ویں پیر و مرشد حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بارگاہ رسالت میں جو مقام تھا، اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیے کہ حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن بغداد شریف کے بہت بڑے عالم حضرت ابوبکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے، تو انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کیا، وہ عالم دین کے جو آس پاس ان کے چاہنے والے بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد کل تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں۔ شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شروعات میں لوگ دیوانہ سمجھتے تھے،
تو جب بغداد کے سب سے بڑے عالم نے شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو گلے سے لگایا، اپنے پاس بٹھایا، تو اس عالم دین کے جو ماننے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا آپ بھی انہیں دیوانہ کہتے تھے، پورا بغداد ان کو دیوانہ کہتا تھا، مگر آج آپ ان کی اس قدر تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس عالم دین نے جواب دیا، سنیے، کہتے کہ میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں ایک ایمان افروز منظر دیکھا کہ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو چوم کر اپنے پہلو میں، اپنے بازو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ عالم دین جو خواب دیکھ رہے تھے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ کیا ہے؟ آپ شبلی پر اس قدر رحم و کرم فرما رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ابوبکر شبلی ہر نماز کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے۔ کون سی آیت؟ پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اس کے بعد اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ رسالت میں عظمت و شان بھی سمجھ میں آئے، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت 128 کی کتنی عظمت و شان ہے کہ آپ اس کو پڑھیں تو بارگاہ رسالت سے الحمدللہ آپ کو توجہ نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سلسلہ قادریہ کے شجرہ میں شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے جو شعر لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک، اے اللہ پاک، اس شعر کا مفہوم سنیں کہ اے اللہ پاک، حضرت ابوبکر شبلی جو تیرے نیک اور پرہیزگار بندے اور شیر ہیں، ان کے واسطے مجھے دنیا کے حریصوں اور لالچیوں سے بچا، مجھے ان کے خلیفہ حضرت شیخ عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ایک ہی در کا مخلص بنا۔ سبحان اللہ۔ عظیم عاشق صحابہ و اہل بیت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل عربی شجرہ بس ایگائے درود شریف تحریر فرمایا ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر امام اہل سنت نے اس طرح کیا ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا الشیخ ابی بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اے اللہ پاک تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اصحاب پر اور شیخ و مولا حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ پر درود و سلام بھیج اور برکت نازل فرما۔ سبحان اللہ۔ تاریخ و شرح شجرہ قادریہ برکاتیہ رضویہ صفحہ نمبر 109۔ حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 247 ہجری میں بغداد شریف کے قریب سامرا نامی علاقے میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک جعفر اور کنیت ابو بکر ہے۔ شبلہ یا شبیلہ کے علاقے میں رہنے کی وجہ سے آپ کو شبلی کہا جاتا ہے۔ یہ تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ صفحہ 202 میں یہ لکھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک کے مبارک ناموں سے بڑی محبت تھی، جہاں کہیں لفظ اللہ لکھا دیکھتے فوراً چوم لیتے تھے۔ مسالک السالکین جلد 1 صفحہ 318۔ یعنی جن کو رب سے محبت ہوگی نا تو رب کے ناموں سے بھی محبت ہوگی، رب کے ذکر سے بھی محبت ہوگی، اور رب تبارک و تعالیٰ کے مخلوق سے بھی محبت ہوگی، رب کی اطاعت و فرما برداری سے بھی محبت ہوگی۔ رب سے محبت کا یہ کہ تقاضا ہے کہ رب کریم کے احکامات کی پابندی کی جائے۔ اللہ پاک نے آپ کی آنکھوں سے پردے اٹھا دیے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بازار جاتا ہوں تو وہاں موجود لوگوں کی پیشانی پر سعید یعنی خوشبخت اور شقی یعنی بدبخت لکھا ہوا پڑھ لیتا ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء جلد 2 صفحہ 141۔ یعنی اللہ کریم نے حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھا لیا تھا۔ مطلب کہ آپ جب بازار تشریف لے جاتے تھے تو کون بندہ سعید یعنی نیک بخت ہے اور کون بندہ بدبخت ہے، شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر ہی بتا دیتے تھے۔ یعنی آپ دیکھتے تھے لوگوں پہ نا تو پیشانی میں دکھتا تھا کہ یہ سعید ہے یا شقی ہے، یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، آپ پیشانی میں پڑھ لیتے تھے۔ یہ الحمدللہ اللہ کریم نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمایا تھا۔ تذکرۃ الاولیاء جلد 2 صفحہ 141۔
حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 30 سال علم دین حاصل کر کے فقہ و حدیث میں بلند مقام پایا. 30 سال تک فقہ کا علم دین آپ نے حاصل کیا، حدیث کا علم آپ نے حاصل کیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ مالکی تھے. حدیث پاک کی مشہور کتاب موطا امام مالک کو آپ نے زبانی یاد کر لیا تھا. تذکرہ مشائخ قادریہ رضویہ صفحہ 202. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم بادشاہ کی طرف سے ایک علاقے کے امیر تھے. علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ کو بھی والد محترم کی طرح نہاوند ایک علاقے کا نام ہے، اس کی گورنری کا عہدہ آپ کو ملا، شیخ ابوبکر شبلی کو. ایک مرتبہ بادشاہ نے تمام امراء کو اپنے یہاں بلا کر سب کو خلعت یعنی قیمتی لباس سے نوازا. اتفاق سے ایک امیر کو چھینک آئی. اس نے بادشاہ کی طرف سے ملنے والے خلعت سے ناک صاف کر لیا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے اسے معزول کر کے اس سے خلعت واپس لے لیا. حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ کے پاس تشریف لا کر فرمایا، اے بادشاہ، تو ایک مخلوق ہے، تو پسند نہیں کرتا کہ تیرے دیے ہوئے انعام کی کوئی بے ادبی کرے، تو سارے جہاں کے مالک و مولا نے مجھے اپنی دوستی کی نعمت سے نوازا ہے، وہ کب پسند کرے گا کہ میں اس کی اس عظیم نعمت کو ضائع کروں. یہ فرما کر آپ وہاں سے باہر آئے اور عہدے کو، گورنری کے عہدے کو خیر آباد کہہ کر حضرت خیر النساج رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہو کر کے توبہ کی. انہوں نے آپ کو وقت کے بہت بڑے ولی کامل بلکہ اولیاء کرام کے سردار حضرت ابو القاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا فرمایا. آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خوب عبادت و ریاضت کی. پھر آپ کو خلافت سے بھی نوازا گیا. یعنی حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ تھے. شریف التواریخ جلد 1 صفحہ 583 اور مسالک السالکین جلد 1 صفحہ 316 میں یہ بات لکھی ہے. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. ہدایت کی بخشش میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایریاں. سبحان اللہ. اللہ پاک کے نیک بندوں کو دنیاوی تخت و تاج، دنیاوی مال و اسباب کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ پاک سے غافل کر دینے والی دنیا اور اس کے مال و جنجال سے دور بھاگتے ہیں. جیسا کہ حضرت شیخ ابوبکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دنیا میں پھنسے یعنی دنیا دار آدمی کو دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی دنیا دار کو دیکھتے تو مال دنیا کے وبال سے بچنے کے لیے پڑھتے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والعقبہ. یعنی اللہ پاک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. مرکات المفاتیح جلد 9 صفحہ 95. الحمدللہ. حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے 40 مریدوں کے قافلے کے ساتھ شہر بغداد سے باہر تشریف لے گئے. ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک اپنے بندوں کے رزق کی کفالت کرنے والا ہے. پھر آپ نے پارہ 28 سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت کریمہ کا یہ حصہ تلاوت فرمایا. ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. یہ فرمانے کے بعد مریدوں کو وہیں چھوڑ کر آپ کہیں تشریف لے گئے. تمام مریدین 3 روز تک وہیں بھوکے پڑے رہے. چوتھے دن حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک نے بندوں کے لیے رزق تلاش کرنے کی اجازت دی ہے کہ چنانچہ پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام یعنی تابع کر دی، تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ. اس لیے تم اپنے میں سے کسی کو بھیج دو، امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کھانا لے کر آئے گا. مریدوں نے ایک غریب شخص کو بغداد بھیجا. وہ گلی گلی پھرتا رہا مگر روزی ملنے کی کوئی راہ پیدا نہ ہوئی. تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا. قریبی ایک غیر مسلم طبیب کا دوا خانہ تھا. وہ طبیب بڑا ماہر نباز تھا، نبض میں بڑا ماہر تھا. صرف نبض دیکھ کر مریض کا حال خود ہی بتا دیتا تھا. سب چلے گئے تو اس نے اس اللہ والے کو بھی مریض سمجھ کر بلایا
اور نبض دیکھی، پھر روٹیاں، سالن اور حلوہ منگایا اور پیش کرتے ہوئے کہا تمہارے مرض کی یہی دوا ہے، ڈاکٹر نے دیا۔ درویش نے طبیب سے کہا اسی طرح کے 40 مریض اور بھی ہیں۔ طبیب نے غلاموں کے ذریعے 40 افراد کے لیے ایسا ہی کھانا منگوا کر اللہ والے کے ساتھ روانہ کر دیا اور خود بھی چھپ کر پیچھے پیچھے وہ طبیب چل دیا۔ جب شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا تو آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور فرمایا اے اللہ کے نیک بندو، اس کھانے میں تو عجیب راز چھپا ہوا ہے۔ کھانا لانے والے نے اس سارا واقعہ سنایا۔ شیخ نے فرمایا کہ ایک غیر مسلم نے ہمارے ساتھ اس قدر اچھا سلوک کیا ہے، کیا ہم اس کا بدلہ دیے بغیر یوں ہی کھانا کھا لیں؟ مریدوں نے عرض کیا علی جا، ہم غریب لوگ اسے کیا دے سکتے ہیں؟ حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کھانے سے پہلے اس کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دعا کی گئی۔ ہاتھ دعا کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ وہ غیر مسلم طبیب جو ساری باتیں چھپ کر سن رہا تھا، اس کے دل میں ایک انقلاب برپا ہو گیا اور اس نے فوراً اپنے آپ کو شیخ ابوبکر شبلی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، توبہ کر کے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور شیخ کے مریدوں میں شامل ہو کر بلند مقام پر پہنچ گیا۔ روض الریاحین صفحہ 157۔ غور کیجئے اللہ والوں کی کیا شان ہے۔ 27 ذی الحج شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ ہے۔ خوب ایصال ثواب کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کریم آپ کی درجات کو بلند فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔